اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توفتاً یا علی علیہ السلام مدد۔ یہ کتاب تاریخ خلفاء حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی کی ہے۔ جیسا کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، جو کچھ وہ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو اس میں سے ایک چھوٹی سی روایت جو ہے وہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جہاں انہوں نے یہ تو تسلیم کر لیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو ترکہ ہوتا ہے، جو وراثت ہوتی ہے، وہ تقسیم ہوتی ہے بطور وراثت، مگر اپنی اولاد میں نہیں بلکہ پڑوسیوں میں ہوتی ہے۔ تاریخ خلفاء حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی، اردو بازار کراچی، پاکستان۔ اس کے نمبر شمار میں آتے، یہاں پر نمبر شمار اس کا 6 ہے۔ عنوان ہے چادر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خلفاء میں آخری وقت تک منتقل ہوتی رہی، پیج نمبر 32 ہے۔ تو مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو تو جو ہے وہ وراثت نہیں دی، بلکہ کہہ دیا کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں چادر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خلفاء میں آخری وقت تک منتقل ہوتی رہی، جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزاہد میں لکھا ہے کہ وفود کی آمد پر رحمت للمآب جو چادر زیب تن فرماتے تھے وہ حضر موتی سخت کی تھی، جس کا طول 4 گز اور عرض 2 گز ایک بالشت کا تھا، اور یہی وہ چادر مبارک تھی جو خلفاء کے پاس پہنچتی رہی۔ چونکہ یہ گناہ ہو گئی تھی اس لیے اسے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا تھا، یعنی کہ پرانی ہو گئی تھی، اور ہر عہد کا خلیفہ اسے عید البقرہ عید میں اوڑھتا تھا، اور یہی وہ چادر تھی جو خلفاء کو بطور وراثت ملی، اور ہر خلیفہ بڑے بڑے جلسوں میں اسے چادر نبوی کو اپنے کندھوں پر ڈال لیا کرتا تھا۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ تاریخ میں اتنا بڑا ظلم ہے، اتنی بڑی زیادتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے تو کوئی وراثت نہیں ہے۔ جب بیٹی نے وراثت مانگی تو کہا گیا کہ انبیاء علیہ السلام جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ وہ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ مگر یہاں پر جو ہے وہ خلفاء کو ایک چادر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو کہ بنتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی ہی تھی، مگر اسے بھی بطور وراثت جو ہے وہ صحابہ میں وہ تقسیم کیا گیا، جو بھی صحابہ خلیفہ بنتا وہ اس میں چلی جاتی۔ سب سے پہلے تو وہ چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کے پاس آئی۔ ابو بکر نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وراثت پا لی، مگر افسوس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے جو ہے وہ وراثت نہیں تھی۔ تو حیرت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انبیاء علیہ السلام کو اور ان کی اولادوں کو بھی جو ہے وہ وراثت عطا کی ہے، سلطنت دی ہے، زمین دی ہے، مال و دولت دیا ہے، جو بطور وراثت جو ہے وہ استعمال ہوا تھا۔ مگر یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے کوئی وراثت نہیں ہے، نبی پاک جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 54، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، دوسرے آدمیوں سے ان چیزوں پر جلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی، سو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت بھی دی ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے قرآن پاک میں خاندان ابراہیم علیہ السلام کی، تو ابراہیم علیہ السلام کا خاندان کو کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کیا تھی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، اور ساتھ میں بھاری سلطنت بھی دی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ان کے خاندان میں بہت سے تھے جو کافر بھی ہوئے، جو مشرک بھی رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتاب اور علم عطا نہیں کیا۔ کتاب اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے یہاں پر حضرت
اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو، یہ دونوں نبی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے۔ انہی کی بات ہو رہی ہے کہ خدا نے ان کو کتاب بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے اور ایک بھاری سلطنت بھی دی ہے، مگر کیا ہے مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو جو ہے وہ یہ سب کچھ دیا ہے۔ افسوس ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں مگر اس کی سمجھ نہیں آتی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 251۔ پھر طالوت والوں نے جالوت والوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور ان کو یعنی داؤد کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور بھی جو منظور ہوا ان کو تعلیم فرمایا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو بعض کے ذریعے سے دفع کرتا رہا کرتے، سرزمین تمام تر فساد سے پر ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں جہاں والوں پر۔ یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 251 میں حضرت داؤد علیہ السلام کو، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہیت بھی عطا کی ہے، زمین بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے۔ قرآن پاک اور حدیث پاک سے یہ واضح ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا ترکہ ہوتا ہے، ان کی وراثت ہوتی ہے اور بطور وراثت جو ہے وہ تقسیم بھی ہوتی ہے، مگر مسلمانوں نے اس چیز کو نہ مانا اور جھٹلا دیا، کیونکہ بہت ہی بڑی گڑبڑ جو ہے وہ تاریخ میں کی گئی ہے۔ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق جو ہے وہ چھینا گیا، اس پر قبضہ کیا گیا۔ حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب روزے فرض ہوئے تو مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزے جو ہے وہ واجب کر لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزے بھی فرض کر لیے، اور جب نماز فرض ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز بھی واجب ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا بھی کی۔ لیکن جب وراثت کا حکم ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وہ وصیت کر جائے، یہ بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرہیزگار نہیں تھے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزے اور نماز جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، مگر وصیت کرنا، ترکہ جو اولاد کے لیے جو ترکہ ہے اسے وراثت کے طور پر چھوڑ جانا، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب نہیں ہوتا؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کے 2 حکم جو ہیں وہ تو فرض ہو جاتے ہیں، واجب ہو جاتے ہیں، لیکن ایک حکم جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا، جبکہ تینوں حکم ایک ہی نوعیت کے ہیں۔ خدا کے لیے سنبھل جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پکڑے۔ اب مسئلہ آگے یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام کی میراث نہیں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ترکہ نہیں دیا، تو یہ سنت رسول بنتی ہے، اور مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ بیٹیوں کو پھر ترکہ نہیں دینا چاہیے، انہیں وراثت نہیں دینی چاہیے، اس سے محروم رکھ دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ نہیں بھی دیتے بیٹیوں کو تو سنت رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ نبی نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا، لہٰذا تم بھی کچھ نہیں دو گے۔ مگر یہاں پر چند سوال جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ شریعت کا علم نہیں رکھتی تھی؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ وراثت نہیں ہوتی؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ علم نہیں دیا؟ اپنی بیٹی کو علم سے محروم رکھ کر یہ بھی حق ادا نہیں کیا ایک والد ہونے کا کہ اپنی بیٹی کو شریعت کا علم ہی دے جاتے اور بتا جاتے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ وراثت نہیں ہوتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حق ہی ادا نہیں کیا، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام جو ترکہ لینے گئے تھے، جو اس گواہیاں جنہوں نے دی، کیا انہیں بھی شریعت کا علم نہیں تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد سے اور اپنی آل سے اتنی بڑی زیادتی کی کہ انہیں شریعت کے علم سے محروم رکھا اور صحابہ میں جو ہے وہ شریعت کا علم بانٹتے رہے۔ حیرت ہوتی ہے مسلمانوں کی سوچ پر مجھے تو۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دوستوں کو ہدایت دے کہ وہ بی بی کے حق کو قبول کریں۔